تم نے اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے. اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اس کے ساتھ تمہاری فرقہ بندی ختم ہو جائے. سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة. میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت جس کو اسلام کہتے ہیں وہ عطا فرمائی. یہ اسلام صراط مستقیم ہے. ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں قائم رکھنا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راہوں سے ہمیں بچا کے رکھنا جن پر اللہ تعالیٰ قسم ہو. انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے بھائیوں اپنے رب کو مان لیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنی خواہشاتیں قربان کر دی، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا، اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے، اللہ کے حکموں کو جنہوں نے مان لیا. یہ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد آنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام یافتہ لوگ قرار دیا، جو اپنے دور میں نبیوں کا ساتھ دینے والے، نبی کے ساتھی بننے والے، نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، یہ لوگوں کے نام یافتہ ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان راہوں پر چلائے. اور مغضوب کون؟ جنہوں نے نبیوں کے اوپر
تہمتیں لگائیں، نبیوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت بھیجی، اس میں تبدیلیاں کر دی۔ یہ لوگ کون؟ یہ یہود و نصارہ، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی لعنت بھیجی۔ فرمایا لعنت الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر لعنت، اور فرمایا انما المشرکون نجس، جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ نجس ہو جائے گا۔ مومن پاک ہوتا ہے لیکن مشرک نجس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہودیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ بہت بڑا شرک۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کچھ معاف کروں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جس نے میرے ساتھ کسی کو ساجی شریک بنایا ذات میں، صفات میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی شریعتوں کو تبدیل کیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ وہ قوم ہے جو مغضوب قوم ہے، جن پر اللہ کا غضب آتا ہے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی راہوں پر نہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، اس کے ساتھ اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی راستہ دین شریعت ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اپنی مرضیاں کرتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، یاروں دوستوں اور برادریوں کی باتوں کو مقدم جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، راستہ اسلام۔ آج بھائیوں بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کو اسلام سمجھانا پڑ رہا ہے۔ آج مسلمان اکثر اللہ کو پہچانتے ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تمہارا سب سے پہلا سبق کون سا ہونا چاہیے کہ تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تمہارا الہ کون ہے۔ ہم نے مخلوق کو الہ بنا دیا، حالانکہ الہ کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو داتا ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو حاجت روا ہوتا ہے، جو بگڑی بنانے والا ہوتا ہے، جو دستگیر ہوتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ ہم نے مخلوق کو دے رکھا ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی بھی نہیں ہے، نہ صفات میں نہ ذات میں اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ صرف رب ہے۔ اس کے ساتھ ہم کسی چیز کو بھی شریک کریں گے تو بھائیوں سمجھ لیں ہم نے اپنا سب کچھ برباد کر۔ کوئی بندہ کتنا ہی اچھے کام کیوں نہ کرے، لیکن اگر اس نے آمیزش کر لی، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ کر لی، کچھ نہیں ملے گا۔ عبداللہ بن جدعان تھے، حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عبداللہ بھی جنت میں جائے گا؟ کہا وہ کیسے جنت میں جائے گا، وہ تو ایمان ہی نہیں لایا۔ تو بھائیوں آج تکلیف اس بات کی ہے کہ آج مومن کہلانے والے مسلمان آج وہ ایمان کے ساتھ کس چیز کو شامل کرتے ہیں؟ شرک کو شامل۔ آج ہمارے معاشرے
تباہیوں کی طرف ہے۔ آج اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں۔ اگر واقعی آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھائیوں اپنے رب کے اوپر ایمان رکھو اور پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، کیونکہ شرک کرنے والا نجس ہے، اس کا عمل بھی نجس، اس کا وجود بھی نجس ہے۔ ذرا سوچیں، اللہ اکبر۔ تو بھائیوں اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کو شروع کیا بڑی مخالفتیں ہوئی۔ آج دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمن تو اس کی مخالفت کریں، وہ تو شرک کرے، وہ تو خرافات کرے، وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو لے کر جائیں، لیکن اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یہ بات سمجھنے والا تھا۔ لیکن آج ہمیں اکثر مسلمان نظر آتے ہیں اپنے رب پر ایمان رکھنے والے، کہتے ہیں رب کو مانتے ہیں لیکن کچھ اور لوگ بھی تو ہیں نا جو بیٹے دیتے ہیں، جو مشکلیں حل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ وہ مشکل کشا ہے۔ بھئی ہم توہین نہیں کر رہے، بندہ سوچے توہین تو تم رب کی کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو وہ کس سے دعا کرتے تھے؟ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں پریشانی ہو تو تم نے ادھر ادھر نہیں جانا، مجھے پکارنا ہے، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ یا تو اللہ کہتا ہوں میں پکار نہیں سنتا، تم میرے قصیدے اس طریقے سے آؤ، پھر تو جو بات سمجھ میں آتی۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں اللہ کی توہین میں آتی ہے۔ جو چیز اللہ کہہ دے ہم وہ بات نہ مانیں، اپنی طرف سے کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ ان چیزوں نے آج میرے بھائیوں ہمارے اندر بہت کمزوریاں پیدا کر دی۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر کی بجائے غیر اللہ کا ڈر آتا ہے وہ پھر ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے، وہ پھر خوف کھاتا رہتا ہے، قبروں سے بھی خوف کھاتا ہے، بڑوں سے بھی خوف کھاتا ہے، کسی اور سے بھی خوف کھاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی توحید آ جاتی ہے وہ پھر کسی کے سامنے ڈرتا بھی نہیں اور جھکتا بھی نہیں۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے جس پر آج ہم سب کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھائیوں اللہ کے سارے دشمن دنیا کا ایک ہی مسئلہ لے کر چل رہے ہیں اور وہ مسئلہ اسلام ہے۔ کیا تکلیف ہے دشمنوں کو؟ بڑے بڑے اتحاد بناتے ہیں، سارے مذہب اکٹھے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کا گھیراؤ کرو۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کا خاتمہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بتاتا ہے، 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا یہ دشمن جو تمہارے ہیں نا یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ بھائیو اگر انٹیلیجنس رپورٹ آپ کو پہلے پتا چل جائے تو بھائیو پھر اپنا دفاع کرنا چاہیے، پھر اپنی تیاری کرنی چاہیے، پھر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کہتے ہیں ان کا ارادہ تمہارے اسلام کے چراغ کو بجھانے کا ہے، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ اسلام کو زندہ رکھے گا۔ اللہ نے اسلام کو زندہ رکھنا ہے، لیکن یہ سازشیں کریں گے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ ان کافروں کی آرزو تمنا خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کو نہتا کر دے تاکہ پھر ان کے لیے ان کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہو جائے۔ آج بالکل یہ ایجنڈے چل رہے ہیں، وہ آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ کا وجود تسلیم نہیں کرتے، آپ کے اسلام کو نہیں مانتے، آپ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ کچھ باتوں کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا ان کے بیانات سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو یہ اندر بیٹھ کر تمہارے بارے میں میٹنگیں کرتے ہیں نا ان کے سینوں میں چھپا ہوا بغض وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ یہ تمہارے بارے میں کبھی بہتری نہیں سوچتے، اس لیے کہا اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہیں بنانا. یہ تمہارے رب کے دشمن ہیں. تم اپنے رب کے دشمنوں سے دوستی لگاؤ. اللہ کو یہ پسند نہیں. وہ تو ہر وقت اس چکر میں ہے کہ ہم نے اسلام کا راستہ روکنا ہے, دین کا راستہ روکنا ہے, ان راہوں سے سب کو ہٹانا ہے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ وہ راستے دیتا ہے. یہ ٹکر ہے, یہ کشمکش ہے جو چل رہی ہے اور چلتی رہے گی, اور اس میں کامیابی کس کو ملے گی؟ اللہ کے دین کو, مسلمانوں کو, اسلام کو, اگر وہ اسلام پر کھڑے. ورنہ پھر ذلتیں, پستیاں, گمراہیاں, پریشانیاں یہ بھی سہنا پڑتی ہیں. جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اور جو لوگ دنیا میں وہ ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں. آج یہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے بھائیو اپنے اسلاف کو دیکھو. بہت قربانیاں دیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ, یعنی مارے کھالی, تکلیفیں ساری, لیکن کمپرومائز نہیں کیا, حق پہ اوپر ڈٹے رہے. آج بھی بھائیو یہ دشمن آپ سب کا خاتمہ چاہتا ہے. ہمارا یہ پاکستان آج کھڑک رہا ہے پوری دنیا کے اوپر. یہ پاکستان ویسے ملا تھا جس طرح انہوں نے قربانیاں دیں. ہمارے یہ پاکستان کے بزرگوں نے بھی, جو بزرگ پرانے موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ کس طرح ہجرتیں ہوئیں, گھر بار چھوڑے اور سارا کچھ قربان کر کے, لمبے سفر کر کے ہماری بہنوں کی, ماؤں کی عصمت دری ہوئی. قربانیاں دینا پڑتی ہیں, پھر صلہ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قربانیاں ضائع نہیں کرتا. صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت پاکستان دے دی. یہ وہ علامہ اقبال کا خواب تھا, کیونکہ اس خطے کے اندر بھی بہت مشرک تھے, ہندو, پلیت اور مسلمان بھی تھے. کانگریس کا یہ کہ ہندو مسلم بھائی بھائی. لیکن علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا ہر چیز تو رہتا ہے. اسلام مکمل دین ہے. ہمارا اوڑھنا, بچھونا, رہن سہن, ہر چیز ہندوؤں سے نہیں مل سکتی. ہمیں تو اپنا خطہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح اس کی تحریک کو پھر اللہ کی توفیق سے 4 چاند لگے, اور دیکھ لو کہ مسلمان کس طرح کھڑے ہوئے. سب کچھ بھلا دیا, کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی تعصبات کی فضائیں نہیں تھی, اور سب مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے, ایک بن گئے تھے, متحد ہو گئے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قربانیاں دیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ آپ کو دے دیا. یہ بہت بڑی نعمت. یہ مدینے کے بعد حقیقت بات ہے, سب سے عظیم ریاست اگر اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کی بنیاد پر اگر ملی ہے تو یہ پاکستان. آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ہمیں آج پاکستان کی قدر کا پتہ نہیں. یہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. آزادی کے لیے کیوں کشمیری اتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر چل سکیں. آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے؟ آج کشمیریوں کی حالت زار کیا ہے؟ دنیا کے مختلف خطوں علاقوں میں دیکھیں, مسلمان غلامیوں کا شکار ہے. جو غلام ہوتا ہے کیا وہ اسلام پر صحیح معنوں میں عمل پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ خطہ اللہ نے آپ کو دیا. آج دیکھ لیں پاکستان میں کتنی بڑی آزادی ہے. آپ ماشاءاللہ اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں, اور صرف پاکستان میں پیش نہیں کرتے, اس قوت سے آپ دنیا کے ہر فورم پر جا کر اسلام کی بات کر سکتے ہیں. آج سوچے تبدیل ہیں, اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنے زیادہ انعامات کیے, اور آج ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں.
بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ دشمن پیچھے نہیں ہٹا، 65 کی جنگ انہوں نے لگائی، پھر انہوں نے خطرناک منصوبے بنائے، اور دیکھ لو ادھر تم ادھر ہم، یہ بھی نعرے لگے پاکستان میں، اور سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ آپ کا عظیم خطہ الگ ہو گیا۔ سونیا گاندھی کا بیان کہ ہم نے پاکستان کے نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا، فلمیں تھیں اور بہت کچھ۔ آج دیکھ لو ایسے ایسے نظام دیے جاتے ہیں پاکستان میں، آزاد نظام تعلیم، تاکہ ان کی نوجوان نسل کھڑی نہ ہو سکے، اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ہی لوگ، وہ کوئی لبرلزم کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی سوشلزم کا نعرہ لگاتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے بھائی اتنا عظیم خطہ قربانیوں کے بعد ملا، اب تو ہمیں اس کی حفاظت کرنی، ہم نے نظریاتی حفاظت بھی کرنی، ہم نے جغرافیائی بھی، ہر حوالے سے اس کو لگی حفاظت، کیونکہ بھائیوں ایسے خطے، ایسے علاقے، ایسی نعمتیں روز روز نہیں ملا کرتی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بنیاد بناؤ، اس کو اپنا گھر سمجھو، نہ کہ ہر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور سب سے خطرناک اور خوفناک سازش جو اس پاکستان کے اندر آج کھیلی جا رہی ہے، وہ میرے بھائیوں فرقہ واریت ہے۔ آج ہمیں آپس میں پھاڑا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، فرقہ واریت کا بت خطرناک حد تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کا پیغام ہمارے نام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں تم نے اللہ کی رسی کو تھام کے رکھنا ہے، اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اس کے ساتھ تمہاری فرقہ بندی ختم ہو جائے گی۔ آج میرے بھائیوں ذہن پختہ کیجیے، انشاءاللہ جو کلمہ پڑھنے والا وہ ہمارا مسلمان بھائی، اس سے محبت کرنی ہے، اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اس کو ساتھ چلانا ہے، اس سے تعلق بڑھانا ہے۔ ہم نے سب کچھ علیحدہ کر لیا، دیکھ لو کتنی نفرتیں، شاید نفرتیں ہماری یہود و ہنوز سے اتنی نہیں ہے جتنی نفرتیں آج علاقے کے اندر موجود ہے فرقہ واریت۔ اس کا خاتمہ کون کرے؟ ہمیں مل بیٹھنا ہے، بیٹھ کر مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بات کہ کفر کے فتوے، ایک دوسرے پر پھر قتل مسلمانوں کا، یہ سب کچھ آج ہوتا ہے۔ تھوڑا سا مسئلہ نہیں ہوتا، منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، گستاخ ہو گیا، بس جب یہ فتوے لگ گئے اس کے بعد واجب القتل ہو گیا، تو انارکی تو پھیلنی ہے۔ جب اس طرح کے تعصبات کھڑے کیے جائیں گے تو بھائیوں پھر بہت خطرناک نتائج نکلیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم آپس میں لڑو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تمہیں دشمن بڑی آسانی سے اچک لے گا۔ یہی تو اس کا طریقہ ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو تقسیم کرو پھر حکومتیں کرو۔ آپ کے سارے ملک ایک ایک نمبر لگا کر ختم کر رہی ہیں، ٹیونس کو دیکھو، لیبیا کو دیکھو، عراق کو دیکھو، شام کو دیکھو، سارے ملکوں کے نمبر لگا رکھے۔ اب باری پاکستان اور سعودی عرب کی، اب وہ ٹارگٹ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے گھیرے کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا ہے دنیا میں اس وقت سب سے بڑا پریشر کس ملک کے اوپر ہے؟ پاکستان میں۔ فیڈف کا پریشر پاکستان کے اوپر، دہشت گردی پاکستان کے اوپر، ہر طرح کے معاملات کے بیس کیمپ پاکستان۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرے بھائیوں، دشمن ہمیں دشمن سمجھ رہا ہے، اور الحمدللہ آپ نے بھی اللہ کی توفیق سے پاکستان نے کردار ادا کیا ہے۔ آج یہ دشمنیاں ویسے نہیں بنی، آپ نے اللہ کی توفیق سے لمبی جنگ لڑی ہے جو کسی ملک نے نہیں لڑی۔ آپ نے روس عظیم طاقت کو کس نے توڑا؟ پاکستان نے توڑا، سب کو پتا ہے۔
ان کو یاد ہے. اور اس کے بعد یہ 9/11 کے بعد کیا ہوا؟ کتنی لمبی جنگ ہوئی، کون لڑتا رہا؟ پاکستان پشتیبان تھا. اور دیکھ لو کتنی عظیم کامیابی کہ افغانستان سے کس طرح بھاگا، لائٹیں بند کر کے، بزدلوں کی طرح، جس کو امریکہ بہادر کہتے ہیں. اکیلا نہیں آیا، اپنی نیٹو کی فورسز کے ساتھ آیا تھا. لیکن اللہ کی مدد کن کے ساتھ تھی؟ آپ کے ساتھ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے آج دیکھو یہ اپنی شکست کے زخم چاٹ رہے ہیں. کل موتوا بغیظکم، یہ اپنے غصے میں مرے جا رہے ہیں. قلوبہم شتیٰ، ان کے دل پھٹے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارے پاس اتنے بڑے اتحاد، بلاک، الائنس، اسلحے، بجٹ خربوں ڈالر کے، سب کچھ برباد، نتیجہ صفر. کہاں گیا ہمارا ورلڈ آرڈر؟ ہم تو دنیا کے اندر اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے نکلے. روس بھی آیا تھا یہ آپ کے گوادر گرم پانیوں پر قبضہ کرنے کے لیے، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور یہ بھی آئے تھے آپ کی چوٹیوں پر بیٹھ کر دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلانے کے لیے. افغانستان تو ایک بہانہ، ٹارگٹ ہمیشہ پاکستان تھا. لیکن پاکستان کو اللہ نے آزادی دی. پاکستان جب آزاد ملک بن کر کھڑا ہوا تو دیکھ لو آج دنیا کی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے والا ملک آج سب سے زیادہ ٹارگٹڈ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں وہ ہر طرح کی بات کر رہے ہیں. آج ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن کون کون سا حربہ استعمال کر رہے ہیں. آج میڈیا وار ہے، میڈیا پر بیٹھنے والے لوگ پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. انڈیا سے تو دوستی لگانی چاہیے نا، امن کی آشا چلی تھی، پتہ ہے نا، ہمیں تو لڑنا نہیں چاہیے. انڈیا جو مرضی کرتا رہے، ہمارے رقبے ایک جیسی ہیں، فصلیں ایک جیسی ہیں، موسم ایک جیسے ہیں، برادریاں ایک جیسی ہیں. یہ میڈیا پر بیٹھ کر سوچیں ڈیولپ کی جاتی ہیں تاکہ دوستی بڑھے. اور بھائی یہ خطرناک سازش ہے. میڈیا پر بیٹھنے والے سارے اینکرز آپ کے نہیں ہوتے، وہ پتہ نہیں کون کس کے لیے استعمال ہو رہا ہو. اور آج یہ ساری ڈوریں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں. کبھی بھی میں نے تو نہیں دیکھا ہمارا میڈیا کبھی آپ کو مایوسی سے نکال دے. میں نے تو جب بھی میڈیا دیکھا اور سنا مایوسی ہی پھیلاتے ہیں. میرے بھائیوں آج پلے باندھ لیں، آپ کے پاس آپ کا میڈیا اللہ کا قرآن ہے. سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں، ماضی کی باتیں، حال کی باتیں، مستقبل کی باتیں بتانے والا اللہ کا قرآن ہے. اور کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی کی بات نہیں کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہے گا مومنوں مسلمانوں ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمت نہیں ہارنی. اگر یہ کافر سارے مقابلے پر آ گئے ہیں، اگر یہ اتحاد بنا کر آ گئے ہیں، تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے حوصلہ نہیں چھوڑنا. یہ اللہ کا قرآن ہے. ہے کوئی میڈیا والا بات کرنے والا جو ایسی آواز دے؟ لوگوں پریشان نہیں ہونا، مسلمانوں اکٹھی ہو جاؤ. یہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں پاکستان کے اندر، بڑی جماعتیں ہیں، بھائی کسی کا کوئی منشور ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے، پاکستان میں فرقہ واریت کا خاتمہ کرنا ہے؟ یہ گلیوں محلوں کے مسئلوں سے نکلو. پہلے پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے. کسی کا منشور ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کسی کے منشور میں نہیں ہے. ہم تو بس آپس میں لڑتے ہیں اور یہ چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں یہ میڈیا ایک وار ہے. یہ بھی 5th جنریشن وار جس کو کہتے ہیں نا، ہائیبرڈ وار، یہ اس وقت پاکستان پر مسلط کی گئی کہ ہر ایک کے پاس تو میڈیا ہے. میڈیا پر جو خبر چلتی ہے فوراً پہنچتی ہے اور اس کا لوگ اثر لیتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں بھائیو اس موقع پر اللہ کا قرآن پڑھیے.
نبی کی سیرت پڑھیے گا، حالات اس وقت بھی ایسے بنائے گئے تھے، مدینے کے اس وقت بھی گھیرے ہوئے تھے، سارے قبائل اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بھائیوں اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان ایک تھے، متحد تھے، متفق تھے، اسلام کا جھنڈا تھا۔ آج بھی بھائیوں ضرورت اسی بات کی۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہے، پھٹتے رہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان۔ نظام تعلیم پر حملہ، نظریہ پاکستان کو ختم کیا گیا، بڑے بڑے تہذیبیں تبدیل کی جا رہی ہیں، کلچر بدلے جا رہے ہیں، کلچر ڈے منائے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کون سا کلچر چاہیے؟ اسلام ایک پورا کلچرل دین ہے۔ اسلام میں کس چیز کی کمی ہے؟ کون سی رہنمائی دینا چاہتے ہیں؟ سیاسی، معاشی، تہذیبی، ہر طرح کی رہنمائی کرنے والا آپ کا دین۔ آپ کا دین اکمل دین ہے، مکمل دین ہے، رہنمائی ہم نے۔ تو بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہر طرف سے آپ پر الزام ہے۔ آپ سوچئے سمجھیے، ان کافروں سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ان حالات کے اندر نظریہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اتحاد امت کی ضرورت ہے۔ اس وقت فرقہ واریت کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دیکھ لو یہ ہمارے آپس کے اختلاف سے نتائج پھر کہاں تک جاتے ہیں، سوچیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے یہ دھماکے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ کافر نہیں آتے، مسلمان دھماکے کرتے ہیں۔ رد عمل دیکھا پھر جب سوچیں اس طرح کی ڈیولپ ہوں گی، نتیجے پھر رد عمل یہی نکلیں گے۔ خوارج کے ذہن پیدا ہوں گے، تکفیر لوگ کریں گے، اور وہ تکفیر کافروں کے حکمرانوں کی نہیں ہوگی، آپس کے مسلمانوں کے حکمرانوں کی تکفیر۔ آپ کے ادارے، آپ کی فوج، آپ کے مساجد، آپ کے مدرسے یہ ٹارگٹ ہوں گے۔ اور دیکھ لو یہ جتنے گواہ، داعش والے اٹھے ہیں مسلمان ہیں، ٹی ٹی پی والے اٹھتے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بمباریاں کرتے ہیں، جیکٹیں پھاڑتے ہیں۔ یہ سوچیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ سوچ یہاں سے پیدا ہوتی ہے جب شروع سے ہی ہم نے فرقہ واریت کو ہوا دینا شروع کر دی۔ ہر ایک اور تمہیں کھلی آزادی ہے، کھل کر بات کرو حکمرانوں پر کہ ہم تمہیں مار دیں گے، لتاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ جب اس طرح کی سوچیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر اسی طرح کے خوارج کے گروہ پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے۔ فرمایا قتل کرنا تو دور کے بعد کوئی مومن اپنے ہتھیار کا رخ بھی اپنے مومن کی طرف نہیں کرتا۔ جس نے اس طرح کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج دیکھ لو ہر طرف خون ہے، ہر طرف پریشانی ہے، دکھ ہے، کتنی شہادتیں ہم نے دے دی۔ ذرا سوچنا بھی چاہیے، ہماری تو حکمرانوں کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، دگل چل رہے ہیں۔ بھائی افتراق سے، انتشار سے کیا مسئلے حل ہوتے ہیں؟ مسئلے تو بھائیوں مسلمان آپس میں بیٹھ کر حل کرتے ہیں۔ یہ جنگ لڑی ہوئی ہے، جیسے کفر اسلام کی جنگ ہے۔ ان نظاموں نے میرے بھائیوں ہمیں توڑ کے رکھ دی۔ اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، اور بھائی جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، آپ سب کے تعلقات ہوتے ہیں، بھائیو دین کو، اسلام کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمارے نظام اسلامی نہیں بنیں گے ہم کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم عزتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر اسلام کو کیسے غالب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، میرے اوپر اسلام نہیں ہے، میرے وجود پر اسلام نہیں ہے، میرے گھر میں اسلام نہیں ہے، میری سوچ اور فکر میں اسلام نہیں ہے، میرے معاشرے کیسے اسلامی بنیں گے، میری قوم کیسے اسلامی بنے گی؟ اس کے لیے بھائیو آؤ ہم سب عزم کریں، عہد کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ زندگی جو نعمت کے طور پر اللہ نے دی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے تابع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں رستے دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جب تم ان راہوں پر چلو گے مدد اللہ کی طرف سے ہے۔
کامیابیاں اللہ دے گا، اور انشاءاللہ منزلوں پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پہنچا دے گا۔ بس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ہر طرف سے جو بھی اس وقت تدبیر کافروں کی، بھائیو نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بڑی تدبیریں کریں گے، یہ تمہارے خلاف بہت کچھ کریں گے، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ پہلے دن سے تمہارے پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تمہارے دین کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے رب کو تسلیم نہیں کرتے، تمہارے نبی کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تمہیں بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بہت سازشیں کریں گے، لیکن سازش ان کی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تدبیر کس کی کامیاب ہوگی؟ میرے اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائیوں ہمیں اچھی تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی کمیوں کوتاہیاں دور فرمائے، اللہ اسلام کو سربلندی عطا فرمائے۔ اور بھائیوں اسلام کے اندر اپنا کردار سوچا کرو۔ میری زندگی کے 40 50 60 70 سال بیت گئے، میں اسلام کے لیے پاکستان کے لیے کیا کر کے جا رہا ہوں؟ ہر بندہ سوچے۔ میں نے اپنا گھر بدل لیا، میں نے اپنی سوچ بدل لی، میں نے کیا بچوں کو تیار کر لیا، میں نے اپنی نسل کو تیار کر لیا۔ بھائی یہ دنیا بھی فتنہ ہے، اس فتنے سے نکل کر کام کرنا ہو۔ بہت بڑا مسئلہ یہ دنیا بنی ہوئی ہے، جس کے چکر میں یہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ حکومتوں کی دوڑیں بھی دنیا کے لیے ہیں، یہ ساری سیاست کی دوڑ دنیا کے لیے ہے۔ اور بھائی اس سے نکل کر سوچو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا، آخرت بھی تمہاری بہتر۔ دیکھ لو صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کیا تھا، وہی صحابہ تھے جو بھوک کے ساتھ بے ہوش ہو جا کرتے تھے، وہی صحابہ پھر کوئی یمن کا گورنر بن گیا، کوئی شام کا بن گیا، کوئی مصر کا بن گیا، کوئی کدھر کا بن گیا۔ میرے بھائیوں اللہ کے وعدے آپ کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اگر آج بھی تم ایمان کے ساتھ قربانیاں پیش کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حکومتیں، خلافتیں، عزتیں، کامیابیاں، نصرتیں عطا فرمائے گا۔ آج بھی اللہ کا وعدہ قائم ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن، عیسائیوں کو اتوار کا دن، اور مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر دن جمعے کا دن قرار دیا، سید الایام۔ تو میں گزارش کروں گا آپ بھائیوں سے، ماشاءاللہ آپ بھائی بڑے شوق سے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تو اللہ نے سورۃ جمعہ نازل کی ہے اور فرمایا اے ایمان والو، جب تم جمعے والے دن یعنی جمعے کی اذان سنو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آئے، سارے چھوڑ دو۔ وادر البئی، اپنی ہٹی دکان کھیت کھلیان مربے سب کچھ چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس بات کو جان لو۔ تو انشاءاللہ بھائیو ہم سب نے مل کر اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، انشاءاللہ دعوت دے کر، انشاءاللہ اپنے ساتھ بھائیوں کو بہنوں کو ساتھ دے کر آیا کریں، تاکہ یہ اللہ کے گھر آباد ہو۔ اللہ کا گھر آباد ہوگا پھر اللہ آپ کے گھر کو بھی آباد کرے۔ تو سارے بھائی، اور دوسرا جو باتیں سنیں اس کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، کسی اچھی بات کا آپ کے پاس علم آ گیا نا، اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے بھائیوں، بہت گیپ آ چکا ہے، توحید اور شرک مکس ہو چکی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ توحید کو پروموٹ کرنا ہے، سنت اور بدعت رسومات مکس ہو چکی ہیں، ہم نے نکھار کر انشاءاللہ لوگوں کو سنت بتانی ہے۔ انشاءاللہ ہم نے لوگوں کو رستے دینے، ہم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کر آنا، ہم نے لوگوں کو مایوسیوں سے نکالنا ہے، امیدوں کی طرف، امیدوں کے چراغ روشن کرنے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھائیے انشاءاللہ، حوصلوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، سب کی مدد فرمائے۔
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الاخلاص والايمان. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح نساء المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.